السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے درس میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے جو انسان کو فوائد ہیں، اس کو جو فائدہ ہوتا ہے، فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو اس فائدے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس وقت زیادہ ہوگا کہ جب انسان کو اس چیز کی سمجھ ہوگی، توحید کا علم ہوگا، اور توحید کے جو معاملات ہیں اس کو جب یہ انسان سمجھ لے گا تو پھر اس کے دل میں جہاں پر توحید جیسی عظیم نعمت ملنے پر خوشی ہے، وہیں پر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہوگا۔ وہ اس کی کبریائی، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ جب جانتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل کرتے ہوئے خوب خیال رکھتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی نادانی یا جہالت کی وجہ سے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالے تو وہ بات اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اور خاص کر عقیدے کے حوالے سے، کہ عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بھی بات نادانی یا جہالت کی وجہ سے اگر اس نے کی تو اس کی وجہ سے اس کے لیے دنیا و آخرت کی تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، وہ لوگ اس زمانے میں بہترین لوگ تھے، لیکن نادانی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے کبھی وہ بعض اوقات کو ایسی باتیں کر جاتے کہ جس پر ان کی گرفت ہوتی۔ جیسے ایک موقع پر انہوں نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے پاس معبود ہیں ایسا ہی ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کی موجودگی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک غلط بات انہوں نے کی، اور اس کی وجہ سے زیر عتاب بھی آئے۔ تو یہ معاملہ انسان کا توحید جاننے والے کا، کہ اس کے دل میں پھر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات بڑے خیال سے اور بڑے دھیان سے کرتا ہے کہ اس پر میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مؤلف نے یہاں بات نقل کی ہے کہ انسان جب توحید پر عمل پیرا ہو، اور اسی طرح جب وہ توحید کا داعی بھی ہو، اور خاص کر نبی اور رسول، تو پھر لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے کیوں ہوئے ہیں؟ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ لوگوں کی جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ کوئی دنیا کی کرسی کے لیے نہیں، دنیاوی کسی غلبے کے لیے نہیں، کسی جائیداد جھگڑے کے لیے نہیں، زمین کی سرحدوں کے لیے نہیں۔ وہ دشمن بنے تو ایک ہی بات پر، کہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت تھی کہ ایک الہ کی، ایک معبود کی، اس کی عبادت کرو، سارے معبودوں کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ بات ان لوگوں کو برداشت نہیں تھی کہ جو توحید کے دشمن ہیں، توحید کے دشمن نبیوں کے بھی دشمن بن گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات نقل کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اب جب یہ توحید کی دعوت انبیاء نے دی تو پھر انبیاء کے دشمن صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی، شیاطین، وہ بھی دشمن بن گئے۔ جیسے یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنایا، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے اور باتیں بنا چڑھا کر ایک دوسرے کو سکھاتے، اور اسی کی بنیاد پر وہ پھر انبیاء کی دشمنی کرتے۔ توحید کا جو بھی کام کرے گا تو نہ صرف انسان اس کے دشمن بن جاتے ہیں کہ جنات بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب انسانوں اور جنات کا یہ ملاپ یہ شکل اختیار کر جاتا ہے کہ جنات جو کہ شیطانی صفت، وہ انسانوں کو پھر ابھارتے ہیں مخالفت پر، مزید ان کو جو ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر، ان کے دل و دماغ میں باتیں ڈال کر انہیں مزید بھڑکاتے ہیں، اور وہ دشمنی میں پھر انسان اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ انبیاء کو شہید تک کیا ہے لوگوں نے، انبیاء کو، اور پھر اہل توحید کو ایسی ایسی سزائیں دی ہیں ان ظالموں نے کہ جس کو دیکھ کر سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو شدید تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور تو اور اس نے اپنی بیوی کو، اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور اس کے اوپر وزنی پتھر رکھے، اور ایک موقع پر اپنی بیوی کے جسم میں کیل ٹھونک دیے، اور وہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ توحید کا علم بلند کیے ہوئے تھے، عقیدہ توحید کی حامل تھے۔ اب وہ دشمنی میں اس انتہا پر پہنچ گیا، اب یہ وہی اس کو کون کر رہے ہیں؟ شیطان ہے جو اس کو اس مقام پر لے گئے، اور نبیوں کے دشمن، رسولوں کے دشمن، اہل توحید کے دشمن، یہ جنات اور یہ انسان دونوں نے مل کے اپنی دشمنی کی وہ تمام حدیں پار کی کہ انسانیت ان واقعات کو، ان چیزوں کو سن کے، پڑھ کے کانپ اٹھتی ہے۔ تو لہذا یہ دشمنیاں اسی توحید کی وجہ سے۔ پھر یہ دشمنان توحید جو ہیں پھر اپنی طرف سے کئی علم بھی جھاڑتے ہیں، اور کئی باتیں بنا کر اور بڑی ملمہ سازی کر کے، بڑے بہانے بنا کر، اپنے آپ کو بڑا اہل علم میں سے ثابت کر کے، اور اپنے آپ کو بڑے دانشمند اور عقل مند بنا کے پیش کر کے اہل توحید کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر فلما جاءتهم رسل بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، جب انبیاء ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر پھولنے لگے کہ ہمارے پاس تو بڑا علم ہے، تمہارے پاس کیا علم ہے؟ علم تو ہمارے پاس ہے، اور اپنے اس علم پر فخر کرنے لگے، اور اپنے اس جہالت کو اور اپنی اس بے وقوفی اور حماقت کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھنے لگے، اور انبیاء کی توحید کی دعوت کو اور توحید کے اس عظیم پیغام کو جھٹلانے لگے۔ اب ایسے لوگوں کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو کوئی باتیں بنا کر اور ملمہ سازی کر کے آپ سے بات کرے، آپ کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو کوئی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑی باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آج بھی کچھ لوگ جیسے بات
بنانے کا فن ہے، بڑی جناب وہ باتوں کو رنگ سازی کر اور ملمہ سازی کے ساتھ اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھر حدیثیں پڑھ کے اور وہ علم جو ان کے پاس موجود ہے اس پر بڑے فخر کے ساتھ جمے ہوئے ڈٹے ہوئے اور آپ کو شکست دینے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے آپ کو کہیں گے وہ کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ شہید جو وہ زندہ ہے۔ اب آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں، اگر شہید زندہ ہے تو پھر نبی بھی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، رسول زندہ ہے، صالحین زندہ ہیں۔ بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، زندہ ہے۔ اب وہ ملمہ سازی پوری کر کے اس زندگی کو دنیاوی زندگی کی طرح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھ گئے؟ اب اس کا مقابلہ آپ ایک بندہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، کہتا آؤ میرے ساتھ بات کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے اس شبہ کا، تمہارے ان شبہات کا میں جواب دیتا ہوں۔ نہیں دے سکتے آپ جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو۔ لہذا اگلی جو بات مؤلف نے کی ہے کہ دین اسلام جاننا ضروری ہے۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمن بیٹھے ہیں جو علم و فصاحت اور دلیل و برہان سے بھی بڑے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے نا لیس کر رکھا ہے اور بڑی آیتیں جانتے ہیں، حدیثیں جانتے ہیں اور بڑی باتیں بنانا جانتے ہیں، تو اب آپ اس کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ وہ علم ہوگا تو آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے، دلائل دے سکیں گے اور حقیقت ان کے سامنے واضح کر سکیں گے۔ کیونکہ شیطان نے، ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، چیلنج کیا اس نے اس انسانیت کے لیے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اللہ میں تیری سیدھی راہ پر ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کے پاس، ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ان کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیں اور واضح آیات قرآن کی اور اس کا جو علم ہے اگر آپ اس کو تھام لیں تو پھر انشاءاللہ یہ شیطان کے چیلے اور شیطان کے پیروکار ان میں سے کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا کہ بے شک جو شیطان کی چال ہے وہ بڑی کمزور ہے، لیکن وہ کمزور کب ہوگی کہ جب آپ طاقت میں ہوں گے، آپ کے پاس اگر علم ہوگا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر یہ شیطان آپ پر وار کر جائے گا۔ آپ نوٹ کریں جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھیں گے ان کی داڑھیاں بڑی، ماتھے پر محراب کے نشان ہیں اور یہ مکمل اسلامی بڑے باشرہ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ کرسی پر یا ممبر پر بیٹھ کر دعوت کس قسم کی دے رہے ہیں، تبلیغ کس قسم کی کر رہے ہیں، وہ ان کے پیغام کیا ہیں لوگوں کے لیے؟ توحید، علم توحید ہے، قرآن کا علم، صحیح علم وہ ہے نہیں۔ مزاروں، درباروں، سرکاروں، بابوں، پیروں، فقیروں، اولیاء اللہ، ان کی کرامات، پھر کرامات کی وجہ سے ان کو پانے کے جناب طریقے، طریقت، شریعت کے مقابلے پر طریقت، پیری فقیری، یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ اور ظاہر میں انسان مسلمان، ظاہر میں بہت بڑے مولوی، ظاہر میں بہت بڑے جناب اپنے آپ کو شیخ القل
سمجھنے والے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اگر توحید کا صحیح علم ہے، آپ صحیح علم رکھتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کا ایک لشکر ہیں اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو پھر بلا وجہ کی اب لڑائی اور جھگڑے کریں گے. اس لیے علم بہت ضروری ہے. یہ شیطان، اس نے چونکہ یہ چیلنج کیا ہے کہ یا اللہ میں تو اب یہ تیرے بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا اور پھر میں کوئی ایک ہی طرف سے نہیں آؤں گا، میں تو ان کے چاروں طرف سے حملے کروں گا. کہیں بھی یہ کمزوری ان کی میرے ہاتھ میں آئی تو میں ان کو قابو میں کر لوں گا اور ان کی اکثریت جو ہے تیرے راہ سے ہٹ جائے گی. اور وہ ہے آج اکثریت اللہ کی راہ سے ہٹی ہوئی ہے. اب اس کا شکار وہ لوگ بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں کہ جو اس علم سے دور ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، وہ پھر اس کا آسان شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جو الحمدللہ اس علم کو جانتے ہیں اور وہ علم ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو چکا، تو وہ پھر اللہ کا لشکر بن جاتے ہیں. وہ اللہ کا لشکر ہے جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو، توحید کے لیے کھڑا ہو، اور کفر اور شرک کے سامنے وہ رکاوٹ بن جائے. وہ بندہ اللہ کے لشکر کا حصہ ہے. جیسے یہاں نا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر ہیں اور وہی غالب آئیں گے. وہ اللہ کے لشکر کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے لشکر ہر وہ مخلوق، اللہ کی ہر وہ مخلوق جو اللہ کے دین کے کام آئے، جو اللہ کے دین کے کام آئے، وہ اللہ کا لشکر ہے. ہوائیں بھی اللہ کے دین کے کام آ جائیں تو وہ بھی اللہ کا لشکر ہے. مچھر مشرکین کے اوپر غالب آ جائیں اور جناب ان کا ملیا میٹ انہیں کر دیں، اللہ کا لشکر ہے. ہد اللہ کا لشکر ہے جو سلیمان کو جا کر بتاتا ہے کہ وہاں تو توحید کی مخالفت ہو رہی ہے، تو وہ ہد بھی اللہ کا لشکر ہے. تو اسی طرح یہ انسان جب اللہ کے دین کا دفاع کرے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا ایک کردار ادا کرے، توحید کی خدمت کرے، قرآن کی خدمت کرے، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے. اور پھر الحمدللہ جب اس کے پاس علم صحیح ہے، توحید کا علم ہے، یہ کھڑا ہو جائے، تو ایک عالم دین اس کے مقابلے پر اگر ہزاروں بدعتی اور شرک کرنے والے مولوی آ جائیں تو یہ ایک ان سب پر غالب آ جائے گا. چاہے وہ جتنے بھی ڈھکوسلے بنا کے پیش کرتے رہیں اور باتیں بنا کر لاتے رہیں، تو اللہ کے فضل سے غالب یہی آئے گا جس کے پاس یہ توحید کا صحیح علم ہوگا اور وہ اس کو لے کر کھڑا ہوگا، بیان کرے گا، تو اللہ اس کو غلبہ دے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. باقی یہ کتاب آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو دلائل سے بھری پڑی ہے، خاص کر توحید کے دلائل. اس کا کوئی دنیا کا کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کہیں سے بھی بنا، جیسے ابھی آپ دیکھیں نا، کوئی بندے کہہ دیتے ہیں یار مولوی صاحب اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، سیڑھی چاہیے، درمیان میں وسیلہ چاہیے، درمیان میں فلاں چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہماری سنتا نہیں. اس طرح کے کئی ڈھکوسلے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن قرآن ان کا منہ توڑ دیتا ہے، ان کا منہ توڑتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کو ہم نے خود پیدا کیا ہے، ہم تو وہ چیز بھی جانتے ہیں کہ جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. ابھی تو دعا اس نے کی نہیں، بات کی نہیں، ابھی صرف دل میں خیال پیدا ہوا اور ہمارے علم میں آ گیا، اور ہم دور نہیں ہیں. فرمایا ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. منہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن کیا جواب دو گے تم اس کا؟
لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. کوئی بھی اگر آپ پر یا قرآن پر کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں کافر، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور اسی طرح مطلب کھولتے ہیں اس کا. کون دنیا میں مائی کا لال کو قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے کافروں کو چیلنج تھا کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کے مقابلے پر وہ بات لا کر غالب آ جائے، وہ غلبہ پا جائے. کیسے ممکن ہے؟ یہ قرآن ہی غالب آئے گا، قرآن ہی غالب ہے. کوئی اپنی ضد پر اور ہر دھرمی پر اگر آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کی آیات کا وہ جواب دینے سے قاصر ہے کہ جو دلائل قرآن نے دیے ہیں ان دلائل کے جواب یا اس کا توڑ اس پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہے. قرآن ایک ایسی چیز ہے اور ایسا یہ علم ہے کہ اللہ کے فضل سے جو اس میں راسخ ہو گیا وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، وہ غالب آئے گا انشاءاللہ. اس کے سامنے چاہے کتنی بدعتی اور شرک کرنے والے مولویوں کو لا کر کھڑا کر دو. اب لوگوں کے جو شبہات ہیں اس کے جواب بھی اس قرآن کے اندر موجود ہیں. لہذا یہاں پر مؤلف نے یہ لکھا ہے کہ اہل باطل کو جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے. اب دونوں طریقے جو یہاں بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن میں جو آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے ان میں بعض آیات محکم ہیں جو قرآن کی اصل ہیں اور بعض متشابہ ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اصل حقیقت دریافت کرنے کی نیت سے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی بعض چیزیں قرآن میں جو محکم ہیں اس کو چھوڑ کے جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے پڑ جانا اور پھر اس کے پیچھے پڑ کے لوگوں کو ورگلانا، حق سے پھیرنا، اپنی طرف لانے کی کوشش کرنا. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے جو متشابہات جو آیات نازل کی ہیں اس کے پیچھے حکمت ہے، اور حقیقت میں ان لوگوں کا امتحان ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے اور وہ ٹیڑھ بالکل پھر واضح ہو جاتا ہے. قرآن کی جو واضح آیات ہوں گی، محکم آیات ہوں گی، اس کو ترک کر دیں گے، اس کو نہیں دیکھیں گے اور پیچھے پڑ جائیں گے متشابہات کے، اور پھر اسی کو لے کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا، لوگوں کے دین کو خراب کرنا، ان میں شبہ پیدا کرنا، شبہات پیدا کرنا، اور پھر جو کمزور ایمان ہیں یا جاہل ہیں، نادان ہیں، وہ پھر آسانی سے ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ایک حدیث بھی ہے اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام لیا، پھر تم ان سے بچتے رہو. اب اگر کوئی مشرک آپ سے یہ کہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یا یہ کہے کہ شفاعت پر حق ہے، یا یہ کہے کہ اللہ کے ہاں انبیاء علیہ السلام کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، یا اپنے باطل عقیدہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے استدلال کرے اور آپ کو اس حدیث کا معنی اور مطلب معلوم نہ ہو
تو ان تمام صورتوں میں آپ اس سے سیدھا سا جواب دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ لہذا پچھلے صفحات میں جو بات ہوئی کہ مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے وہ کافر قرار پائے کہ انہوں نے ملائکہ، انبیاء اور اولیاء سے لو لگائی اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ مذکورہ باتیں بالکل واضح اور امر محکم کی حیثیت رکھتی ہیں، کسی کی وجہ نہیں کہ وہ اس میں تغیر و تبدل کر سکے۔ اب دیکھیں نا، ہم شفاعت کا انکار نہیں کرتے، کسی کا شفاعت کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ کوئی ہماری سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات ثابت ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن اب اس میں آپ یہ شبے لوگوں کے لیے پیدا کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ چونکہ ہمارے سفارشی ہیں، عبد القادر جیلانی ہمارا سفارشی ہے، تو میں دنیا میں رہتے ہوئے انہیں پکار سکتا ہوں، ان سے مانگ سکتا ہوں، ان کو جناب جو ہے ان کے لیے نظر نیازیں کر سکتا ہوں، ان کے لیے جناب ندائیں لگا سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جی یہ سفارشی ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لہٰذا اب میں انہیں اسی طرح پکاروں جیسے دنیا میں جب وہ موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ آپ کو ملتے اور آپ سے باتیں کرتے اور آپ تک لوگوں کا پیغام پہنچتا اور آپ ان کی باتوں کے جواب دیتے، ایسے ہی آج بھی یہ جو ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اب لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کے وہ بگاڑ سکتے ہیں، پٹری سے اتار سکتے ہیں، اور لوگ اترتے ہیں یہی باتیں سن کے۔ ہمارے نزدیک سفارشی یا سفارش، قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے؟ ہاں کرے گا، الا باذنہ، وہ اللہ کے اذن سے ہی کرے گا، اللہ کا اذن نہیں ہے تو نہیں کر سکتا۔ اب وہ کل قیامت کے دن سفارش ہوگی، اب ان کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اور کن کے لیے اجازت ہوگی؟ اہل توحید کے لیے اجازت ہوگی، مشرکوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ مشرکوں کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے سگے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکیں گے، کہ کل قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے اندر ہے، تو اپنے باپ کی نجات کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اب تم یہاں کفر کرتے رہو، شرک کرتے رہو، ایک نبی جب اپنے باپ کی سفارش نہیں کر پائے گا کل قیامت کے دن اس کے شرک کی وجہ سے، تو تم کس بات کی مولی ہو بھائی؟ اب اسی کو موضوع بنا کے لوگوں میں شبہ پیدا کر کے اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو جناب عقیدہ توحید سے دور لے جانا، نبی بھی، رسول بھی، صالحین بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، فلاں بھی وہ تمہاری جناب سفارشی ہیں، سفارش کریں گے۔ اللہ کے بندوں، پہلے لوگوں کو کافر قرار دینے کے پیچھے وہ کون سی چیز تھی؟ کس وجہ سے انہیں کافر قرار دیا گیا؟ عقائد یہی بنے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ اچھا بھی کیا ہے؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اچھا ہاں، ہم ان کی عبادت ایسے نہیں کرتے، ہم انہیں ایسے الہ نہیں مانتے، یہ ہمارے کسی کام آنے والے ہیں، لہذا اس لیے ہم دنیا میں ان کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو بھائی سفارشی ہونا کسی نبی کا، کسی رسول کا سفارشی ہونا ہم مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہم مانتے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور تم دنیا میں بیٹھے ہو تو وہاں پر قبروں میں وہ تمہارے کسی کام آ جائیں گے۔ ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشیاں ہوں گی، اور کچھ لوگوں کو جن میں سب سے بڑی شفاعت، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے گی۔ آپ سفارش کریں گے، حساب شروع ہوگا، آپ کی سفارش سے لوگوں کو خلاصی ملے گی، اور بعض نیک لوگ بھی بعض کے لیے سفارش کریں گے اور وہ سفارش ان کی قبول ہوگی، لیکن بِإِذْنِ اللہ،
اللہ کا اذن ہوگا. اور کن کے لیے ہوگا؟ اہل توحید کے لیے ہوگا. جب وہ اہل توحید کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے ان کی بخشش بھی فرمائے گا. لیکن اس شفاعت کا مقصد جو لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شبہ پیدا کر دیے گئے ہیں، جو یہاں مؤلف کا مفہوم سمجھانے کا مقصد ہے، وہ یہ کہ اب تم یہ سمجھو کہ میری رزق میں تنگی آ گئی ہے تو اب میرے سفارشی ہیں حضرت علی، تو میں اب آوازیں لگاؤں کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سفارشی ہیں، میری تنگی، میری مشکل، میری پریشانی، میرے مسئلے کو ابھی آپ حل کروائیں. اس شفاعت اور سفارش کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے. ان لوگوں نے اس سفارش اور شفاعت کا معنی یہی بنا لیا تھا، اور آج کے لوگوں نے بھی وہی معنی بنا لیا ہے. اس شفاعت کا معنی آج کے لوگوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جی میری آج کی اس تنگی کی بھی سفارش یہ حضور کریں گے، وہ حضور کریں گے، فلاں شہر والے، فلاں قبر والے کریں گے. لہذا اے فلاں قبر والے، اولاد نہیں ہو رہی، سفارش کرو اولاد ہو جائے. اے فلاں قبر والے، میری نوکری، میرا کاروبار، میری تجارت نہیں چل رہی، سفارش کرو یہ کام میرے چل پڑیں. اللہ کے بندے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ سفارش کا، شفاعت کا یہ معنی ہے نہیں. معنی وہ ہے جو میں نے عرض کیا. اس شبے کو اپنے علم کے ذریعے دور کرو. اللہ اکبر. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کے یہ سارے جواب دیے ہیں. فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور اللہ کے بندوں، یہ سارے چیزیں جو ہیں انہیں حاصل ہوں گی جو صبر کرنے والے ہیں، جو نصیب والے ہیں. مگر نہ تم دنیا کے اندر ہی جناب اپنے ان سفارشوں کو الہ بنا کر اپنے ایمان برباد کرتے رہو گے. اس کی سمجھ انہیں آئے گی کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور جنہیں اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی، انہیں کے حصے میں یہ بات آئے گی. مشرکوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، یا بدعتیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کے کہ جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہو، جس پر اللہ کا خاص فضل ہو، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے. وہ یہ جان لیتا ہے شفاعت کا مطلب کیا ہے، سفارش کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. یا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی اس زندگی کے اندر مردوں کو پکارنا اور مردوں کے ذریعے کو مسائل کو حل کروانا یہ معنی نہیں ہے. اسی کو لے کر اپنے عقیدوں کو برباد کرنا، اپنا دین برباد کر لینا نہیں. وہ خوش قسمت ہے جو یہ جانتا ہے میرا رب، اسے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا میں مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں اس کو پکاروں، مانگوں، اس سے سوال کروں، دعا کروں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک زندہ شخص جو ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کر دو، لیکن یہ بات بھی کہتے ہوئے ذہن میں رہے کہ اللہ سے کوئی بھی چیز دلانے پر یہ قادر نہیں ہے. یہ دعا کرے، اللہ چاہے گا قبول ہوگی تو اللہ نہ چاہے گا تو نہیں قبول ہوگی. اب یہ بھی نہ سمجھ لے کہ جی بس اس کی دعا تو لازمی قبول ہو جائے گی میرے حق میں، یہ تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گا. تم سب کچھ کر سکتے ہو جی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جی. کسی زندہ اللہ کے نیک بندے سے بھی یہ امیدیں باندھنا درست نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو بھی اختیار ہے وہ صرف اس خالق اور مالک کا اختیار ہے. کسی پر خاص کرم کر دے، اس کی دعائیں جیسے مستجاب الدعوات بعض لوگ ہیں، بعض لوگ تھے، تو یہ اس کا خاص کرم کسی پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن پھر بھی ہونا وہی ہے جو اس نے چاہنا ہے، جو اس نے چاہنا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ جس کے لیے چاہتا ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دے یا کھول دے، وہ جس کے لیے چاہے، کوئی اور نہیں کر سکتا.
سمجھ گئے نا؟ تم یہ سمجھو کہ کوئی اور کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. تمہارے کاروبار، تجارت، معاملات، اس کی بہتری، اس میں خیر، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. کوئی دعا کرے، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے تو نہ قبول کرے، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو اللہ کے سوا تمہاری اس مصیبت کو کائنات میں کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، وہ صرف وہ اللہ ہے. تو لہذا یہ ذہن بنا کر پھر سفارشی بنا لینے بابے اپنے جناب، ان کو اللہ کے ہاں کوئی ایسے مقام دے کر ان کو پکارنا شروع کر دینا، اور پھر یہ شبہات لوگوں میں پیدا کر کے لوگوں کو بھٹکانا. تو اللہ کے فضل سے اہل توحید، صاحب علم، جن پر اللہ کا فضل ہو، وہ ایسے شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے. وہ اپنا دین بچاتے ہیں، ایمان بچاتے ہیں، اور صرف اپنے ایک خالص، اپنے توحید کو خالص کرتے ہوئے اپنے ایک رب سے جو امیدیں لگاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.